نیند سے اٹھ کر کے ایک گھنٹی بجاتا ہے، سونے والوں اٹھو اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤ، اسی کو بانگ درا کہتے ہیں۔ اس گھنٹی کے بجانے کو سونے والوں اٹھو اور منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤ، یہ بانگ درا کے طور پر جلسے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، الحمدللہ میری قوم مری نہیں ہے، میری قوم تھک کر کے سو گئی ہے، میری قوم محو استراحت ہے، اور ان جلسوں کے حوالے سے کوئی گھنٹی بجا رہا ہے۔ سونے والوں اٹھو، ہماری منزل جو ہے فلم کھانے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے شراب کھانے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے جوؤں کے اڈے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے خوبصورت عورتوں کا حسن و جمال نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے اللہ اکبر کیرم کی کلمیں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ فلمیں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ اللہ اکبر گندی سیریلیں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ گندی فلمیں نہیں ہے۔ اے تھک کر کے عیاشیوں کے اڈوں پر بیٹھنے والوں، تمہاری منزل اتنی خوبصورت اور قیمتی ہے کہ منزل زمین پر ضرور ہے، مگر اس منزل کو بلبل سدرا بھی شوق کے ساتھ بار بار آتا نظر آتا ہے، اور سدرا پہ جبریل کا من نہیں لگتا۔ جبریل بار بار سر اٹھا کر کے دیکھتا ہے کوئی کام تو دے تاکہ اسی بہانے میں اس کے در پہ چلا جاؤں۔ جس کو دیکھنا من رانی فقط مان حق کی جلوہ کہتے ہیں بے نقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہو جبریل سدرا چھوڑ۔ ہماری منزل مدینہ ہے، ہماری منزل مدینے کا تاجدار ہے، ہماری منزل آمنہ کا لال ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کسی کی منزل اتنی خوبصورت نہیں جتنی مسلمانوں کی منزل خوبصورت ہے۔ ہمیں پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میری منزل ہے ان کا آستانہ، میری منزل ہے حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی اپنی نعت میں کہتے ہیں میری منزل ہے ان کا آستانہ، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں۔ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی خوبرو ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی شان والا ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی مقام والا ہے۔ ہماری منزل سدرا نہیں، ہماری منزل عرش نہیں، اللہ کی عزت کی قسم نبی کی ذات ہماری منزل ہے جو سدرا اور عرش سے بھی بڑھ کر افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ خدا کی مخلوق میں میرے نبی سے بڑی نہ کسی کی شان ہوئی ہے نہ کسی کی شان ہو سکتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایسی منزل کو بھول کر اگر کوئی نشے میں ڈوب رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ ایسی منزل کو ڈھونڈ چھوڑ کر اگر کوئی جنوں کی اڈوں میں گم ہو گیا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمان بڑی مظلومیت سے کہتا ہے مولانا پوری دنیا میں ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مظلومیت کی داستان زنانہ طور پر سنانے والوں اگر کوئی مرض کا ڈھنڈورا پیٹے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں، بیمار کیوں پڑا وہ بھی تو دیکھ، اور پھر بیماری کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے اس کا علاج بھی تو تلاش کرو۔ علاج بھی تو ہے، اگر کوئی بیماری کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے اور علاج نہ ڈھونڈے، علاج تلاش نہ کرے تو بتاؤ وہ مرے گا کہ نہیں مرے گا، وہ تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا، وہ سسکیاں لے گا کہ نہیں لے گا؟ بیمار ہے، مظلومیت کا رونا سب رو رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کانفرنسوں کا عنوان بھی مظلومیت کا رونا ہے، اسی طریقے سے ہماری تحریریں بھی مظلومیت کا رونا ہے۔ لیکن کبھی سوچا یہ حالات کیوں بنے؟ میری قوم کے جوانوں سے میں مخاطب ہوں، یاد رکھنا مجھے گفتگو کا انداز نہیں آتا، اس لیے میں اپنے بے جوڑ
جملوں کے ذریعے سے آپ کے دل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ رسول اللہ کو بہت محبت کرتے ہو، بلکہ اگر یہ جملہ اہل منبر کی سماعتوں پہ برا نہ گزرے تو وہ مجھے معاف کر دیں۔ شاید ہم سے زیادہ یہ بیٹھنے والے لوگ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ جب نبی کی عظمت میں حرف آتا ہے تو ہم آبرو بچا کے گھر میں بیٹھتے ہیں، جان کی نظریں لے کر جو مقابلہ کرتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم پتہ نہیں کن ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ میں تو کم از کم اپنے آپ سے بہتر آپ کو سمجھتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی مبالغہ نہیں، نہ آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں اور آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں۔ یہ سوچ کر بس ایک خادم اپنے مخدوم کی کس طریقے سے بارگاہ میں بات عرض کرتا ہے، بس وہی بات میں لے کر آپ کے درمیان آیا ہوں۔ تم بہت بڑے عاشق رسول ہو، تم بہت بڑے شیدائی ہو، تم بدعمل ہو سکتے ہو، لیکن تم اپنے نبی کے عشق کے معاملے میں پیچھے نہیں ہو، لیکن سبق بھول گئے ہو کہ عشق کا انداز کس طرح ہوتا ہے، عشق کا اظہار کس طرح ہوتا ہے۔ آج اس کے اظہار کا طریقہ آپ کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے بھولے بھالے چہرے دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے۔ انقلاب تمہارے ہاتھوں پر ہے، انقلاب تم بپا کرو گے، انقلاب تمہارے ذریعے سے ہونا ہے، لیکن بس اتنا سمجھ لو حالات کیا ہے اور حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، چیلنجز کا جواب کیسے دینا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری محبت میں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے پیار میں نہیں ہو رہا ہے، ہمیں منزل سے بھٹکانے کے لیے، ایم سے ہٹانے کے لیے، مقصد سے ہٹانے کے لیے کبھی ہماری بستیوں میں سستے میں نشہ بیچا جاتا ہے، کبھی خوبصورت لڑکیوں کو ہمارے درمیان لا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے ذہین بچوں کو بھٹکانے کے لیے فلمیں دکھائی جاتی ہیں، سیریلیں دکھائی جاتی ہیں، ان کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں تمہیں اپنے ٹیلنٹ کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا میں امریکہ سے لے کے برطانیہ تک میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ برطانیہ سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر اسرائیل تک اگر خوف ہے تو کس بات کا؟ مسلمانوں کے جوانوں کے ٹیلنٹ کا، ان کی صلاحیتوں کا، اس لیے کہ وہ تاریخ جانتے ہیں۔ تمہاری تاریخ اگرچہ تمہیں پتہ نہ ہو لیکن دشمن تمہاری تاریخ جانتا ہے۔ دشمن کو پتا ہے کہ سمندر کے کنارے پر اگر کسی نے کشتیاں جلائی تھی تو وہ کوئی اور مذہب کا جوان نہ تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا غلام تھا۔ اگر سندھ کے ساحل پر 17 سال کے جوان نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا تو وہ کوئی اور نہ تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا غلام تھا۔ اگر کسی نے عیسائیوں کے حلق سے بیت المقدس کو چھین کر بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا تو وہ صلاح الدین ایوبی کوئی اور نہ تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا نام لینے والا تھا۔ اس لیے دنیا کو تمہارے ٹیلنٹ سے خوف ہے، تمہاری صلاحیت سے خوف ہے۔ وہ چاہتے ہیں اب مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین پیدا نہ ہونے پائے، اب مسلمانوں میں کوئی طارق بن زیاد اٹھنے نہ پائے، اب مسلمانوں میں کوئی خالد بن ولید پیدا نہ ہونے پائے۔ تو وہ ہمارے گھروں پہ آ کے نہیں کہتے کہ مرتد ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ وہ جانتے ہیں یہ قوم اب بھی اپنے نبی سے اتنا پیار کرتی ہے، اگر ان کے گھروں پہ جا کے کہیں گے نا کہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دو تو پھر سنت بلالی ادا کرنے کے لیے یہ راستوں پر آ جائیں گے اور کہیں گے ہم جان تو دے سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے عشق کا سودا نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک طرف ہماری غیرت بھی جانتے ہیں اور دوسری طرف ہماری سادگی بھی جانتے ہیں، بھولا پن بھی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دروازے پہ جا کے ایمان چھیننا چھینو، بلکہ ان کو ایسی باتوں میں مبتلا کر دو، ان کو ایسی باتوں میں ڈال دو، ان کو ایسی باتوں میں گم کر دو کہ یہ گم رہے، ان کو کبھی نبی کی یاد نہ آئے، ان کو کبھی رسول اللہ کی یاد نہ آئے، ان کو کبھی نمازوں کی یاد نہ آئے۔ علامہ منظور جیسا اگر عمر دراز انسان قوم کے مسائل پر کڑتا ہے تو کڑتا رہے، نوجوانوں کے کانوں پر چون رہیں گے۔ ہماری جماعت کے علماء تقریر کرتے کرتے مر جائیں، دم نکل جائیں، لیکن قوم کے کانوں پہ چون رہیں گے۔ اس قوم کو اتنی ناکارہ بنا دو کہ یہ قوم اپنے علماء کی آواز پر کان نہ دھرے، اپنے مفکرین کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ان کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دو
چیزیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جن دو چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، کیا کہا تھا سلطان نے کہ قوموں کی تباہی کے لیے ہتھیار جتنے خطرناک نہیں ہوتے اس سے زیادہ دو چیزیں خطرناک ہیں، نمبر ایک شراب اور شمام۔ جب کسی قوم کو ہتھیاروں سے ختم نہ کیا جا سکے تو اس قوم کو شراب و شباب سے ختم کیا جاتا ہے، اور آج یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اور ہمیں جو پوری دنیا کے اندر لوٹا پیٹا مارا جا رہا ہے وجہ ہمیں گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیا گیا۔ اگر میرے نوجوان گناہ نہ مانے تو 80% لڑکے اور لڑکیاں ہمارے سماج کی ایسی ہیں کہ جن میں افیئر اور ناجائز تعلقات کے معاملات موجود ہیں۔ کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں ہے، یہ کا درد ہے۔ 20% جو بچے ہیں وہ بھی شاید کسی مجبوری کے تحت بچے ہیں، 2-3% لوگ ہوں گے جو اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اب تھوڑی دیر جو دکھڑا لے کر آیا اس کو، جس گناہ کی طرف آپ جا رہے، میری نئی نسل جا رہی ہے، یاد رکھنا جب کسی قوم کے دل میں ناجائز اور حرام محبت پیدا ہو جائے پھر اس قوم کے دل میں عشق رسول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کرسی پر آپ نے مجھے بٹھانا ہے امیر القادری کو، اگر یہاں کوئی پیشاب پڑا ہوتا یا پاخانہ پڑا ہوتا، کانوں پر بار لگے تو معاف کرنا، لیکن میں تھوڑا سا نیچے اتر کے بات کرنے کا عادی ہے، اگر پیشاب پاخانہ اس کرسی پہ پڑا ہوتا تو کیا علامہ منظور صاحب یا ہمارے ناظم صاحب یا فیضی صاحب یہ لوگ کیا مجھے یہاں بیٹھنے دیتے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں لاکھ گرا پڑا ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، نا آپ ہم آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہاں گندگی پڑی ہوئی ہے۔ توجہ کرنا، کیوں؟ کرسی پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں، اور اگر جلسے والوں نے بٹھا دیا تو لوگ جلسے والوں سے لڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ ہمارے مہمان کی جس کو رسول اللہ سے نسبت ہے ایسے بے ادبی کرتے ہیں، یہی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے کیا محبت کریں گے اور میری اور آپ کی محبت کی حقیقتیں کیا ہیں؟ اگر کرسی پر گندگی پڑی ہو پاخانہ اور پیشاب کی تو آپ مجھے وہاں آنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی محبت اور غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا کون اس سے پیار کر سکتا ہے؟ جب آپ اپنے پیار کی غیرت کی وجہ سے مجھے غلاظت والی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیتے تو اللہ اس دل میں محبوب کو کیسے جلوگر فرمائے گا؟ اللہ اس دل میں محبوب کا عشق کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ اس دل میں محبوب کی محبت کو کیسے رکھے گا؟ جس دل کے اندر زنا کی محبت ہو، جس دل کے اندر کسی لڑکی کی حرام محبت ہو، جس دل کے اندر تاش کے پتوں کی محبت ہو، جس دل کے اندر شراب کی محبت ہو، جس دل کے اندر شراب کی محبت ہو، یاد رکھنا ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ارے جب رات اور دن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، صبح اور شام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، کفر اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، تو پھر زنا کا پیار اور آمنہ کے لال کا پیار دونوں ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یا تو دل میں آمنہ کے لال کا عشق ہوگا یا تو دل میں زنا کی محبت ہوگی۔ اب میں فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ میں کوئی فیصل نہیں ہوں، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اب پتا چلا کہ گھروں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، اب پتا چلا جنازے کیوں سسک رہے ہیں، اب پتا چلا بچیوں کی آبرو کیوں لٹ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے جب تک دلوں میں عشق رسول تھا دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق انسان کو پاورفل کرتا ہے، انسان کو طاقتور کرتا ہے، انسان میں روب اور دبدبا پیدا کرتا
کرتا ہے. آپ جانتے ہیں 313 کیوں جیتے تھے؟ ان کے پاس تلواریں تھی. اس لیے میرا چیلنج ہے، میں چیلنج والا آدمی نہیں لیکن آج چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ 313 جو بدر میں تھے کتنوں کے پاس تلواریں تھی؟ 8 سے زیادہ کے پاس تلواریں نہیں تھی. 313 میں 8 کے پاس تلواریں تھی. آپ بتاؤ 1000 سے لڑ رہے ہیں، 8 تلواریں ہیں، وہ بھی کوئی تلوار زنگ آلود ہے، وہ بھی کوئی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے. آقا سے کہتے آقا ہم لڑنے آئے ہیں، ہمیں تلوار دیجئے. حضور نے کھجور کی ٹہنیاں توڑی. یہ تیری تلوار، یہ تیری تلوار، یہ تیری تلوار. آپ سے پوچھتا ہوں جہاں تلواریں ناکام ہو جاتی ہے وہاں عشق انسان کو کامیاب کرتا ہے. عشق نے جتایا بدر میں، عشق نے جتایا احد میں، عشق نے جتایا خیبر و خندق میں، عشق نے جتایا. 22,000 سامنے گنڈے ہیں اور صرف 72 ہے، 72 کربلا میں. وہ بھی کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے. 22,000 ہار جاتے ہیں، 72 عشق والے جیت جاتے ہیں. عشق تھا، عشق. اقبال نے اسی کا رونا رویا ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. تم میں اور لوگوں میں فرق کیا ہے؟ 2 آنکھیں اپنی، 2 آنکھیں اوروں کی، 2 کان اپنی، 2 کان اوروں کی، ایک سر اپنا، ایک سر اوروں کا، ایک زبان اپنی، ایک زبان اوروں کی، 32 دانت اپنے، 32 دانت اوروں کے. لیکن دنیا اپنے قدموں میں کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ وہاں عشق نہیں تھا، یہاں عشق تھا. ایک ہی بات، عشق گیا سب گیا. اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. قوت عشق سے، عشق کی قوت، ہتھیار کی قوت نہیں، عشق کی قوت. ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں، عشق خریدا نہیں جا سکتا. ہتھیار والے صرف مالداروں کو طاقتور بنا سکتے ہیں لیکن عشق تو غریب بلال کو بھی طاقتور بناتا ہے، غریب ابو ہریرہ کو بھی طاقتور بناتا ہے. تو کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، دلوں میں زنا کی محبت پیدا ہو گئی، اس لیے عشق کی آگ بجھ گئی. دلوں میں شراب کی محبت پیدا ہو گئی، اس لیے عشق کی آگ بجھ گئی. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں، علامہ بتا رہے تھے جو نشہ کرے اس کو پیار سے سمجھاؤ، بالکل پیار سے سمجھاؤ. نہ مانے آگے کا اب اس سے سنو. اگر وقت ہوتا تو حضرت کہتے ہیں لیکن اب آگے سنو. اگر کوئی نشہ کرتا ہے پیار سے سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے، اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو اپنے پاس مت بیٹھنے دو. اللہ کے رسول نشہ کرنے والے کو توجہ کرنا ہے، اپنے پاس نہ بیٹھنے دو. اگر پاس بیٹھنے دو گے نشے والوں کو تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے والوں کو اپنی محفل میں بٹھائے گا قیامت کے دن اس کو اللہ اندھا اٹھائے گا، اندھا. نشے والوں کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دو، اگر وہ مر جائے اللہ کے رسول نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرما رہے. اور یہ حدیث جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ فقیہ ابو الفضل سمرقندی جو حنفیوں کے بڑے امام ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، توجہ کرنا. آقا فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو. حالانکہ حنفی المسلک ہونے کے اعتبار سے ہمارا موقف یہی ہے کہ کبائر کا مرتکب کتنا ہی کیسا ہو جنازہ پڑھی جائے گی. اس لیے ہمارے علماء نے تشریح کے ساتھ حاشیہ لگا دیا اگر وہ نشے کو حلال جان کے کرتا ہو تو جنازے میں شرکت نہ کرو. لیکن ہمارے بعض حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء اور خواص معزز لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر نشے والا مرے گا تو کتنا ذلیل مرے گا، کہ علماء اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے، عزت دار لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے. آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت
عبادت نہ کرو. آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیٹی مانگے بیٹی نہ دو. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نشہ کرتا ہے, اب ذرا توجہ سے سننا, اپنی مظلومیت کی داستان لوگوں کے درمیان رو رو کر سنانے والوں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں. اللہ اکبر. جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں اس پر رحمتیں کیسے برسے گی, اس پر رحمتیں کیسے آئے گی. اللہ اکبر. اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, یقیناً میں جانتا ہوں ان میں نشہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اگر نشہ کرنے والا ہوتا, نشہ کرنے والے اتنی رات تک نہیں جاگتے, وہ تو نشہ کر کے دھت پڑے رہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ تم نشہ نہیں کرتے, لیکن اللہ کرے تمہارے ذریعے سے وہاں تک آواز پہنچے جن کو اس آواز کی ضرورت ہے. اللہ اللہ, میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا نشہ کرنے والا اگر مر گیا توبہ کے بغیر, اللہ اکبر, مر گیا, آقا فرماتے ہیں جب قیامت میں اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کے اٹھے گا. تمہارے نورانی چہرے, تمہارے اللہ اکبر یہ سادہ سے چہرے, بلکہ جس کو لغوی معنی میں کہہ دوں تمہارے یہ معصوم چہرے دیکھ کر کتنا ترس آتا ہے تم پر. یہ خوبصورت چہرے جب قیامت کے دن نشے کی وجہ سے سور اور بندر کی شکل اختیار کر جائیں گے, کیا بنے گا میرے بھائی مجھے بتاؤ. چہرے پہ اگر فنسی نکل آئے تو تم جلسوں میں نہیں آتے, تم ولیمے میں نہیں جاتے, تم شادیوں میں نہیں جاتے. اللہ کی بارگاہ میں سور والا چہرہ لے کر آؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں بندر والا چہرہ لے کر آؤ گے. یہ اگر کوئی مولوی صاحب کہتے, آپ کہتے چھوڑو یار مولویوں کا تو کام یہ ہے, یہ مولوی نے نہیں کہا, یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے, یہ میرے اور تمہارے آقا نے کہا ہے. لوگوں اپنے حال پہ رحم کر لو. میرے بھائی جانتے ہو اللہ کے رسول خاتم نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں نشہ کرنے والوں کو جہنم کے اندر آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا. اپنے کمزور جسم پہ رحم کر لو. کتنا نازک جسم ہے میرے بھائی اپنا, جو جسم مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا, جب اس وجود کو نشے کی وجہ سے جہنم کی آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا جس کو ابن حجر نے اپنی کتاب پہ لکھا 1000 سال تک اس کو آگ کی سولی پہ لٹکایا رکھا جائے گا. 1000 سال تک آگ کی سولی اور 1000 سال, اور جہنم کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے. تو جہنم کا 1000 سال کتنا ہوگا میرے بھائی. آخر نشے سے ملتا کیا ہے, کیا ملتا ہے نشے سے؟ مدہوشی, بے ہوشی. جتنی دیر تک نشے میں ہوں گے مدہوش, بے ہوش, ہوش نہیں ہوگا. اور شراب پیو گے کڑوے گھونٹ شراب, کچھ نہیں ہے اس میں, اور اتنی سخت ترین سزا. آقا فرماتے جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت دعا قبول نہیں ہوتی. اور اگر انہیں 40 دنوں کے اندر اندر وہ مر گیا تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا. کافر. رحم کرو اپنے آپ پر. یہ دنیا کا لٹنا پٹنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آخرت کا عذاب سوچو, آخرت کا عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو آگ کی سولی سے 1000 سال کے بعد اتارا جائے گا, وہ کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ, بھوک لگی ہے. تو اس کو دھوڑ, ایک کانٹے دار درخت ہے, یہ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا, اور اس کو 3 الخبال
یہ طینۃ الخبال اس کو پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ طینۃ الخبال کیا ہے آقا؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا پیپ اور خون ہے جو کھولتا ہوگا اور اس کو پلایا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، اور جب وہ طینۃ الخبال اپنے حلق میں اتارے گا تو اللہ اکبر اس کی آنتیں کٹ کٹ کے نیچے کے مقام سے گرنے لگے گی۔ وہ چلائے گا ہائے میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تب فرشتے کہیں گے ظالم کیا تجھ تک اللہ کے رسول کا فرمان نہیں پہنچا تھا؟ تو دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، بتاؤ اسی لیے نشہ کر رہے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ٹینشن میں رہتے اس لیے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرتے۔ میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، کس نے کہہ دیا کہ نشے کی وجہ سے ٹینشن دور ہوتا ہے؟ نہیں، تھوڑی دیر اگر آپ نشے میں ہیں، جتنی دیر تک کہ آپ کی عقل ختم ہے اتنی دیر تک آپ نے نشہ بھلا دیا، نشہ گیا آپ کا ٹینشن اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے نشہ نہیں کرنا، نشے والوں سے دوستی نہیں کرنا، نشے والوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا۔ آپ کو بتاؤں اپنے نوجوانوں کا ٹیلنٹ لوگوں کو اتنا کھلتا ہے، جو کالج میں اچھے نمبر سے آتے ہیں، جو یونیورسٹی میں ذہین بچے ہیں، باضابطہ دشمن ان کے درمیان اپنے بچے بھیج کر ان کو مفت میں ایم ڈی چٹواتے ہیں، نشہ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پڑھنے کے قابل نہ رہے، یہ پڑھنے کے قابل نہ رہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں نادانی کرتے ہو؟ اتنا بھولا پن مت کرو، اتنی سادگی مت کرو، نکلو دوست و دشمن کو پہچانو۔ یہ علماء تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کو دیکھو، پڑھو، اپنی زندگی کا ایم جو ہے اس کی طرف بڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ کو بتاؤں ٹینشن کا علاج چاہیے نا آپ کو؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کے آپ کو آج ٹینشن کا ایک ایسا علاج بتاتا ہوں، اپنی زبان پہ نہیں، مجھے اپنے نبی کے فرمان پر بھروسہ ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اللہ اس کی 99 بلاؤں کو دور فرما دے گا، جس میں سب سے پہلی بلا ٹینشن ہے۔ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، بولو لاہور پڑھنے کے لیے۔ لوگ تو اس وقت لاہور تو شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہی تو بندو سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، جس لاہور سے شیطان جیسی بلا بھاگ جاتی ہے، اس لاہور سے وہ کون سی بلا ہے جو بھاگ نہیں سکتی؟ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تحفہ معراج کی شب مصطفیٰ جان رحمت کو دیا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ لے کر جائیں۔ دوسرا ٹینشن بگانے کا طریقہ، آقا پہ درود پڑھو۔ ارے درود پڑھ کر دیکھو، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، واللہ یہ نام محمد کا کمال ہے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش گھوم رہا تھا، چکر میں تھا۔ اللہ نے عرش پر جب محمد الرسول اللہ کا نام لکھا تو عرش گھومنا بند ہو گیا، عرش ساکن ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں نوح کی کشتی کو کنارہ کس سے ملا؟ کشتی میں نام محمد لیا گیا تو کشتی کو کنارہ مل گیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے؟ محمد الرسول اللہ کے نام کے طفیل میں نکلے۔ حضرت آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ نام محمد کی برکت سے قبول ہوئی۔ اللہ اللہ، استاد زمن کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں۔ سلطان پور والوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں۔ فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ درود پڑھو، درود کی برکت سے ٹینشن دور ہوں گے۔ لیکن کس کے ٹینشن؟ جو درود والے سے پیار کرے۔ پھر بات آ گئی جہاں عشق نہیں بلکہ مکاریوں نے جنم لے لیا، جہاں حقیقتوں نے نہیں ناروں نے جنم لیا۔ آج تو پورا عشق سمٹ آیا ہے ناروں میں، عشق سمٹ آیا ہے ناروں میں۔
عشق سمٹ آیا چوما چاٹی میں، عشق سمٹ آیا ہے 10 روپے کی نوٹ نعت خان کو دینے میں۔ یہ میرے دل کا درد ہے، نعت خانوں کو بڑھ چڑھ کے نظر پیش کر، 10 کی نوٹ نہیں، جو دے سکتے ہو، مٹک مٹک کرنی، پھینک پھانک کرنی۔ نعت خانوں کو جو نبی کا ذکر کر رہے اس شان سے دو کہ تمہارا ہاتھ نیچے رہے، اس کا ہاتھ اوپر رہے، اس شان سے دو۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہم سوچتے ہیں 10 کی نوٹ دے دی، عاشق بن گیا، عاشق رسول، نعرہ لگا دیا غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ میں اپنی گفتگو طول نہیں دے رہا ہوں، سمیٹتا جا رہا ہوں، میری گفتگو اینڈ کی طرف ہی جا رہی ہے۔ عاشق بن گیا۔ یہ عاشقوں کا امتحان کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب کوئی نماز پڑھو گا مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ کسی بہت بڑے مفکر نے، اور وہ بھی غیر مسلم مفکر نے، ایک اسلام دشمن کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، توجہ کرنا، لوگ ہنستے ہیں اپنے جلسوں پہ، اب کیا سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں لوگ اپنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس مفکر نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں کہا تھا مسلمانوں کے جلسے دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کانفرنس سے دیکھ کے، ان کی تقریریں، ان کے نعروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں سے ہم کب ڈریں گے؟ اسلام دشمن طاقتوں نے کہا کب ڈریں گے؟ جیسے یہ جمعہ کی نماز میں مسجد بھرتے ہیں، جب تک کہ فجر کی نماز میں مسجد نہ بھر دیں اس وقت تک ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سے کچا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹ سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ زنانہ نعرے ان کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتے۔ تاریخ کے نام پہ اتراتے رہو، خالد کے نام پہ اتراتے رہو، اور جیب و محمد بن قاسم کے نام پہ اتراتے رہو، صلاح الدین ایوبی کا نام لے کر اتراتے رہو، بدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا تو تو کیا ہوا بیٹھا، تیرا باپ بادشاہ تھا نا تو کیا ہوا بیٹھا، بڑے گھمنڈ سے کہتے ہیں 1000 سال ہم نے ہندوستان پہ حکومت کی تو کیا کر رہا ہے وہ بتا، تیری تو اوقات محلے میں بھی سر اٹھا کے چلنے کی نہیں رہ گئی ہے، اب تو گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نے 1000 سال حکومت، جنہوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی نا ان کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی، ہاں یہاں تھوڑی سی چربی چڑھتی ہے تو آوار کی سوچتی ہے، ایک لڑکا بالغ کیا ہو جاتا ہے 500 روپے اگر گھر سے خرچہ ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے ایسا ریچارج کراؤں کہ میں کم سے کم رات بھر زنا کی فلمیں دیکھ سکوں، یہ اوقات ہو گئی ہے، یہ حیثیت ہے۔ 4-6 لڑکے مل کر وائی فائی لگاتے ہیں، آپ کیا مجھے نہیں معلوم، 4-6 لڑکے مل کے وائی فائی لگاتے ہیں، پوری رات بھر کر یا تو گیم کھیلتے ہیں یا تو زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، اب کہتے ہیں ہم پہلے بادشاہ تھے، تو بادشاہ تھے کب تک بادشاہ تھے؟ میں ابھی عربستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ عرب کی بات کرو تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کب تک بادشاہ تھے؟ یعنی ہندوستان ہے، میرا پیارا بھارت ہے، میرا ملک ہے، جس کی مٹی پر ہمیں ناز ہے، جس کے وجود پہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس زمین کے ہند کے رہنے والے ہیں جہاں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں اترا تھا، اور ابھی دنیا کا کوئی خطہ نور مصطفیٰ کی زیارت نہ کر سکا تھا، سب سے پہلے جس زمین نے نور مصطفیٰ کو دیکھا وہ میرے پیارے بھارت ہندوستان کی سرزمین ہے، ہم اس بھارت کے رہنے والے ہیں۔ لیکن آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہیں پہلے بادشاہ تھے اور ابھی ایسے بھکاری بنے ہیں کہ ہم لوگوں سے برادریاں بدل کر جو ہے وہ شیڈول کاسٹ میں داخل ہو کر کے لوگوں سے سندیں مانگتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم پچھڑی ہوئی قوم ہیں، یہ حال ہے، یہ حال ہو گیا، او بی سی مانگ رہے لوگوں سے تاکہ لوگ ہمیں او بی سی کی خیرات دیں تو اس کی وجہ سے ہم کچھ ترقی کر سکیں۔ میں نے کہا نبی رحمت نے تمہیں یا ایھا الذین آمنوا کے مقام پہ فائز کیا تھا، اسی کا احساس کر لیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کب تک بادشاہ تھے ہم؟ میرے جوانوں سنو، اگر کوئی ایک کارخانہ 2 کارخانہ تھوڑی موڑی دکان کا مالک بن جائے اس کو پہلی بیوی سے دل نہیں بھرتا، وہ کسی نہ کسی دوسرے سے افیئر کر بیٹھتا ہے۔ آنکھوں کا حال یہ ہے کہ جیسے بلی کی نیت چچڑے میں ہے اس طریقے سے
ہماری قوم کے جوانوں کا حال ہے، جملے سخت لگے معاف کرنا، آپ کا خادم و نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتی. یہی ہے نا. تھوڑی سی دولت آئی، چکر پکر ہو گیا شروع. تھوڑی سی دولت آئی، خوبصورت بیوی ان کو اچھی نہیں دکھتی. کیوں اچھی نہیں دکھتی بتائیں؟ کیوں اچھی نہیں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت ہیروئن کو دیکھ کر فلم میں آتے ہیں اور گھر میں چولہا پھونکتی ہوئی بیوی کو دیکھتے تو اچھی کیسے دکھے گی؟ اور یہ کتنی اچھی. میں نے کہا ظالم، وہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہے ظالمہ، اور یہ بیچاری کچن میں 4 گھنٹے سے بیٹھی ہے. تو 4 گھنٹے میک اپ کرنے والی اور 4 گھنٹے کچن میں بیٹھنے والی، دونوں کا تقابل کس طرح کرتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، اس کو 4 گھنٹے کچن میں رکھ کے لا اور پھر اپنی بیوی کو 4 گھنٹے کچن میں رکھ کے لا. خدا کی عزت کی قسم، نہیں تیرا دل سجدہ شکر کرنے کو چاہا تو پھر کہنا ہزاروں ہیروئن سے زیادہ تیری بیوی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے. کیوں؟ اس کے چہرے پہ زنا کی وجہ سے لعنت برس رہی ہے، اور اس کے چہرے پر شرافت کی برکت سے اللہ کا نور جلوہ رہا ہے. لیکن تمہیں قدر نہیں ہے، اپنی بیویوں کی تمہیں قدر نہیں ہے. تم ان کو اس سے تکب. اور میں تو کہتا ہوں جو بیوی کو ہیروئن کہنے کا گالی دے رہا ہے، ہیروئن ہے تو ہیروئن کی طرح نہیں، بیوی کو احتجاج کرنا چاہیے منہ بند کر میں ہیروئن کی طرح نہیں. کیوں؟ ہیروئن کون ہے؟ جو اسکرین پہ آ کے زنا کرتی ہے. آج بھی سب سے زیادہ باغیرت کسی مذہب کی بیٹی ہے تو وہ میرے مذہب اسلام کی بیٹی ہے. ہاں، میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو میڈیا پہ سن کے 4 لاکھ بھاگ گئی، 40 لاکھ بھاگ گئی، یہ نقل نہ کرو. میڈیا پہ ہم چاند کی خبر سن کر کے اعتماد نہیں کرتے، تو بیٹیوں کی آبرو کے بارے میں تم کیسے یقین کر رہے ہو؟ نہ بولو، نہ بولو. چند بھاگی ضرور ہوگی، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بھاگی، چند بھاگی ضرور ہوگی، لیکن واللہ فاطمہ کی کنیز کبھی نہیں بھاگی. جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا وہی بھاگی ہے. جو حسین کی ماں کی کنیز ہے وہ بھوکی ہے پھر بھی اسلام میں موجود. میڈیا سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جملہ پھر کہہ دیں، میری مجبوری ہے کہ میں تقریب یاد کر کے نہیں آتا. اب لیکن کوشش کرتا ہوں کہنے کی، اگر جملہ میچ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ معاف کر دیجئے گا، کیونکہ جب تقریر کوئی یاد کر کے آتا ہے تو وہ ریپیٹ کر سکتا ہے، میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن اگر اللہ کرے ہو جائے سیدہ کی نالین کے صدقے تو اچھی بات ہے. 5,40,00,000 بھاگ گئی. میڈیا کی بات پر اعتماد نہ کرو. جو چاند کا اعلان کرتے میڈیا تو ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے. تو اللہ اکبر، بیٹیوں کے بھاگنے کی بات پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. آج بھی تمہیں یقین آنا چاہیے کہ جتنی تمہاری بیٹیاں باغیرت ہیں، توجہ کریں، جملہ سنیں، جتنی تمہاری بیٹیاں باغیرت ہیں، اتنی کسی کی ماں میں بھی غیرت موجود نہیں ہے. کیونکہ ہمارے مذہب میں بیٹی سیدہ زینب کو کہتے ہیں، بیٹی فاطمہ الزہرا کو کہتے ہیں. چلی گئی اگر آپ ڈھونڈ کے نکالیں گے، کہیں مجھے پتا ہے، لیکن وہ چند ہے، کہیں وہ جو سرے سے تھی ہی نہیں، کہیں وہ جو سرے سے تھی ہی نہیں، جو ہے وہ مر رہی ہے نہیں جا رہی ہے، وہ بھوکی ہے نہیں جا رہی ہے.
آپ کہیں گے وہ ایک فلاں گیا، فلاں تمہارے قریب کا فلاں گیا. میں نے کہا تھا کب جو گیا؟ جو ابو بکر صدیق کو گالی دے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو عمر بن خطاب کو گالی دے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کو 30 پارے کی بجائے 40 کا رہا ہے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے سے تھا ہی نہیں. ارے جو نہیں تھا وہ گیا تو کیا گیا، لیکن پھر بھی نہیں تھا، مگر ٹائٹل تو تھا. جب تک ٹائٹل تھا وقف بورڈ کی کمائی کھا رہا تھا، اس کی کھا رہا تھا، اس کی کھا رہا تھا. گیا تو اب بھیک مانگ رہا ہے لیکن بھیک نہیں ملتی. میرے امام کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی انہیں چھوڑ کے نہ جاؤ، کیونکہ محمد الرسول اللہ چھوڑنے جیسی شخصیت نہیں ہے. کیونکہ جو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے میرے نبی کا کچھ نہیں جاتا، لیکن جو چھوڑ کے چلا جائے اس کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا. اس لیے ہم تو کہتے ہیں اگر کائنات کا دولت مند دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ان سنیوں کو دیکھو. ہم سب سے بڑے مالدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ جیسی دولت ہے. کون کہتا ہے ہم غریب ہیں؟ کون کہتا ہے جس کے پاس محمد الرسول اللہ ہو اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مالدار. بات دور نکل گئی، بات کیا چل رہی تھی؟ بات میں سمیٹنے لگا ہوں. مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو کہ لوگ جو ہے تمہارے ٹیلنٹ سے خوفزدہ ہیں. وہ آپ کہتے ہیں مسلمان پہلے 1000 سال تک بادشاہ تھا. کیوں تھا میرے بھائی؟ تھوڑی سی دولت پر تو اترا کر کے گناہ کرتا، اللہ غضب کو دعوت دیتا. اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرو کہ اللہ بھکاری بنا دے. دیکھو لیبیا کا شہزادہ، انٹرنیٹ پر بہت جاتے ہو نا، ذرا انٹرنیٹ پہ یہ بھی دیکھا کرو. لیبیا کا شہزادہ وہ تھا برطانیہ امریکہ کے بادشاہوں سے اس کی دوست، صدور سے اس کی دوست. اس نے عطر کے لیے جو دکانوں پہ ملتا تھا وہ عطر نہیں استعمال کرتا تھا. وہ ایک الگ فیکٹری پوری بنی تھی، ایک الگ کمپنی تھی اس کی خاطر عطر کے لیے. ہاں ایسا تھا لیبیا کا شہر. آخری وقت جب وہ مرا تو اتنے چھوٹے کمرے میں وہ تھا کہ وہیں پر کھاتا بھی تھا، بلکہ کھانا تو تھا ہی نہیں، وہیں پر وہ پاخانہ بھی کرتا تھا. ایک کمرے میں یہ حال تھا. کیوں؟ اللہ کے غضب کو چیلنج کریں گے. آپ کو بتاؤں صدر صدام حسین جب تک اللہ نے انہیں حکومت دی تھی، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، میں کوئی ان کی دشمنی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو جب تک اللہ نے ان کو حکومت دی تھی سونے کی ٹوٹیاں تھی گھروں، بیت الخلا میں سونے کی ٹوٹیاں تھی، جگہ جگہ ان کے مجسمے بنے تھے. جو انہوں نے کیا ٹھیک، کچھ اچھے کام بھی کیا، آدمی اچھے بھی کرتا ہے برے بھی کرتا ہے کیا، لیکن یاد رکھنا جب اللہ نے پکڑ کی نا صدام کی، توجہ کر، جب اللہ نے صدام کی، کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، جب اللہ نے صدام کی پکڑ کی نا تو پھر صدام کا حال آپ نے دیکھا نا کیسی قسم کرسی کی موت آئی. لیکن صدام جب پلٹنا چاہتے تھے بہت دیر ہو چکی تھی، اب پلٹنے کا موقع نہیں تھا. لیکن ان کو جو موت آئی نا وہ بڑی قابل رشک ہے، شہادت کی موت تھی. قرآن چن کے کلمہ پڑھ کے جو بھی انہوں نے کیا اللہ ان کی قبروں پر رحمت سے، لیکن پلٹنے کا وقت چلا جا چکا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے تھے، کچھ نہیں، کوئی پازیٹیو نگیٹو کوئی بات ان کے بارے میں نہیں، لیکن کوئی ہو جب دولت کے نشے میں آدمی اللہ کو بھولتا ہے پھر کوئی قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے، اور جب قدرت پکڑ کر لے پھر آدمی پلٹنا چاہے بھی تو وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج نہ کرو. جوانی بھی چھین لے گا، دولت بھی چھین لے گا، توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا. جب رات کو نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر کے گندی فلمیں دیکھنے کا دل چاہے تو تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے. جب کسی عورت پر پاپ کی
نظر ڈال کر کے زنا کرنے کو من چاہے تو تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے. جب وہ پکڑ کرتا ہے زانیوں کو جو زنا کرتے توبہ نہیں کر سکتے نہیں کرتے، اللہ ان کی نسلوں تک زنا کی سزا دیتا ہے، نسلوں تک زنا کی سزا باقی رہتی ہے. زانی کی روزی گھٹتی ہے، زانی کی عمر گھٹتی ہے، زانی کے چہرے سے رونق چھین لی جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا زانی زنا کرنے کے بعد اگر 7 سمندروں کے پانی سے بھی غسل کرے اس کا بدن تو صاف ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا. 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتا. میری قوم کے جوان کہاں ہو؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کب تک بادشاہ تھے؟ جب تک بادشاہ ہو کے بھی تہجد گزارتے. یہی کہنے چلا تھا. ایک بات اور کا بات ختم کروں گا اس لیے کہ شورا کے سننے والے بھی سنتے ہوں گے کہ یہ بات ختم کریں، کیونکہ جیسے میں بلایا ہوا جیسے میں مہمان ہوں ویسے اور بھی مہمان ہیں، مجھے ہر مہمان کی ویسی ہی قدر ہے. ہاں توجہ کریں، میں 2 بات کر کے بات ختم. دیکھو سن لو بات ان کو پہنچتی ہے. جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دنیا سے جانے لگے، کون بختیار کاکی؟ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. وہ بختیار جو آج کل عام پیروں کی طرح پیر نہیں تھے، حالانکہ آج کل کچھ پیران نظام بہت بلند ہیں، ان کی جوتیاں میرے سر پہ ہیں، لیکن جاہل جپٹ جو آج نکلے ہیں نا 10 ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور تجھے نماز کی کیا ضرورت اور میں بخشوا دوں گا، یہ بات تو رسول اللہ نے بھی نہیں فرمائی کہ نماز مت پڑھو میں بخشوا دوں گا. یہ تو حضور نے بھی نہیں کہی. یہ کون چلے آئے؟ ان کی وجہ سے سنیت کو بڑا نقصان ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. ایک بات آپ کو کہوں، آپ بھی بڑے سادہ ہو میرے بھائی. جاہل لوگ جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا ان کو کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے. ایک بات کہوں، اتنی سادگی تو نہ کر. دنیا کے معاملے میں کتنا ہوشیار ہے میرے بھائی تو، اور دین کے معاملے میں ایسا للو پپو بن رہا ہے. جاہل کو کہتا اللہ کا ولی. آپ سے اتنا کہتا ہوں، کیا جاہل کو تم اپنی بیٹی دو گے؟ آپ نہیں کہتے، آپ تو نہیں دو گے، لیکن ان سے پوچھیں. چل صحیح سے آپ سے کچھ تو ہنسنے کی بات نہیں. جاہل کو اپنی بیٹی دو گے؟ سچی کہنا، اللہ کی قسم سچی کہنا، جھوٹ مت کہنا. اپنی بیٹی دو گے؟ جب تم جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتے تو اللہ جاہل کو اپنی ولایت کیسے دیتا؟ جسے کلمہ بھی نہیں آتا، جسے کلمہ بھی نہیں آتا اس کو ولی کہتے ہو. ولی ہر ولی عالم ہوتا ہے، غیر عالم کبھی ولی نہیں ہو سکتا. لیکن بس بات اتنی ہے کہ کسی کو کتابوں سے علم دے دیتے ہیں اور کسی کو نگاہوں سے دلوا دیتے ہیں، مگر ولایت دینے سے پہلے علم ضرور عطا کرتے. کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں کی جاتی. ہاں اتنا یاد رکھنا. تو بہرحال بابا قطب بڑے ولی. کیسے ولی؟ غریب نواز کے جانشین. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کے جانشین. وصال کا وقت آیا بابا قطب کے، فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا. سن لے کون پڑھائے گا جنازہ؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ میرا بیٹا پڑھائے گا، چاہے اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہو. میری نماز ہو نہیں ہو اس کی لاج رہ جائے، ہے نا؟ یہی ہے. چاہے پھر 4 کی بجائے 3 ہی سلام پھیر دے، 5 پہ پھیر دے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے میرے بھائی، دیکھی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کی پناہ لا الہ الا اللہ. اگر اتنی شوق کا جنازہ پڑھوانے کا تو جنازے کا طریقہ سکھا دیتے، لیکن نہیں. اللہ کہا میری نماز جنازہ پڑھو. کون پڑھائے گا؟ کہا جس میں 4 باتیں ہو. نمبر 1، اس کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی، اس کی تہجد کبھی چھوٹی نہ ہو، وہ میری نماز جنازہ. نمبر 2، عشاء اور عصر کی جو سنتیں غیر موقعہ ہے وہ بھی کبھی اس سے فوت نہ ہوئی ہو، غیر موقعہ بھی پڑھتا ہو. اگر جملہ شیخ الحدیث صاحب آپ لطیف بھی ہیں، معاف کیجیے گا، یہ بات آج کی اماموں میں بھی نہیں ہے. سنت غیر موقعہ تو ہے، کیا کہتے ہیں؟ غیر موقعہ. غیر موقعہ دیکھتا نہیں، سنت کس کی ہے؟ غیر موقعہ. ارے سنت کس کی ہے؟ وقت نہیں الگ بات ہے، کوئی عذر الگ بات ہے. ٹائم ہوتا ہے تو بیٹھ کر ادھر ٹائم پاس کرتے. پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ ارے مرنے کے بعد کون سی 4 رکعت پڑھنے آؤ گے؟ پہلا اور لاسٹ چانس تو ہے.
فرسٹ اور لاسٹ ہے، دنیا میں پہلی اور آخری بار ہے، پھر نہیں آؤگے۔ اور یاد رکھنا ایک بات سن لیں، بزرگان دین نفل پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، کہتے تھے اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے، لیکن نفل چھوٹ جائے تو اس کی کبھی قضا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی فکر تھی۔ جو نوافل پہ اتنی توجہ دے وہ فرائض پہ کتنی توجہ دے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو اگر پوچھوں فجر تک بیٹھو گے کہ نہیں بیٹھو گے، دیکھو سب آپ بتائیں گے فجر تک بیٹھیں گے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی کتنے عشاء پڑھ کے آئے اور جا کے فجر کتنے پڑھیں گے، تو وہاں آ کر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو اپنے علماء کو اور اپنی عوام کو مشورہ دیتا ہوں، جلسہ 11 بجے ختم کر دیا کرو، زیادہ سے زیادہ 12 بجے ختم کر دیا کرو، کیونکہ آپ جہاں تو حال یہ کہ جو نہیں پڑھتے فجر وہ نہیں پڑھتے، لیکن جو بیچارے پابندی سے پڑھتے ہیں جلسے میں رات کے 3 بجے تک جاگتے ہیں، تو جو پڑھتا ہے اس کی بھی اس دن چھوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا ایک مسلمان کی فجر کی نماز ایک طرف اور کروڑوں جلسے ایک طرف، دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی نماز کا خیال کرو۔ بات دور نکلی تو کیا کریں، قطب الدین بختیار کاکی ہمارے سرکار چشتیوں کے تاجدار، الحمدللہ ہم لوگ چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں سلسلوں کوئی تعصب نہیں ہے، اور ہم نے ولیوں کو سلسلوں کے تعصب میں نہیں بانٹا ہے۔ ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے، ولی تو ولی ہے، ارے ہر مومن ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ وہ میرے نبی کا امتی ہے۔ یہ بات ہمارے یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ غور سے یہ کر رہا تھا، فرمایا پہلی شرط تہجد فوت نہ ہوئی ہو، دوسری شرط سنتیں غیر موقعہ نہ چھوٹی ہو، تیسری شرط کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی ہو اس کی، یعنی ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہو، اور جماعت میں بھی کبھی رکوع میں آ گیا کبھی سجدے میں آ گیا نہیں، ہمیشہ پہلی تکبیر سے جماعت میں لگتا ہو۔ تیسری شرط، چوتھی شرط محرم عورتوں کے علاوہ اس نے کبھی کسی نامحرم کا چہرہ جان بوجھ کر قصدن نہ دیکھا ہو۔ محرم کو چھوڑ کے، محرم مطلب امی، بہن، بیٹی، پھوپھی، دادی، یہ جو محرمات ہیں، محرم کے سوا نامحرم اجنبی عورت کا چہرہ جان بوجھ کر اس نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ تہجد نہ چھوٹی ہو، سنت غیر موقعہ کبھی نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو، اور اجنبی عورت کو اس نے کبھی جان بوجھ کر نہیں دیکھا۔ جس میں یہ 4 شرطیں ہوگی وہی میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ سوچتے تھے جنازہ پڑھانے والا گھر سے تو نہیں آئے گا، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا۔ علامہ احمد جان کے شعر پر، کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دیگر است، اس پر وصال ہوا۔ وصال کے بعد جنازہ تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد لوگ سوچنے لگے کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا۔ کون آیا پڑھانے پتا ہے؟ دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آئے، اور آنے کے بعد سینہ تان کے نہیں کہا کہ دیکھو میں تہجد گزار ہوں۔ یہاں تو کارپوریٹر صاحب جمعہ پڑھے تو اس کو وہ فیس بک پر اور جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ڈالنا ضروری سمجھتے، عید پڑھے تو اس کو ڈالنا ضروری سمجھتے۔ بادشاہ اتنا پابند تھا لیکن کسی کو خبر نہیں تھی۔ شمس الدین جنازے پر آئے اور پیر کا جنازہ پکڑ کے روتے ہوئے کہا مرشد آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے۔ آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے۔ اگر یہ راز نہ اٹھاتے آپ تو شمس الدین کے کفن میں یہ راز ساتھ جاتا، اور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بازو پکڑ کے کہا شمس الدین تم بادشاہ ضرور ہو لیکن پیر کی وصیت کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ بادشاہ نے سر جھکا کے کہا الحمدللہ وہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ جب اپنے اتنے پاک دامن تھے تب تک بادشاہ تھے، اور آج گندے ہو گئے، بیکاری ہو گئے۔ حالات کب بدلیں گے؟ ہمیں بدلنا پڑے۔ ہم تب آخری بات جو دوسری اور آخری بات کہنے چلا تھا، عشق اگر دل میں آ گیا نبی کا پہچان کیا ہے؟ آخری بات میں اور آپ دونوں کسوٹی پہ پرکھیں، کسی کو کوئی کچھ نہ کہے میں عاشق رسول ہوں یا نہیں۔ یہ مت کہنا کہ نہیں ہوں، میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ کوئی پوچھتا ہے تو عاشق رسول ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں، نہیں کہوں گا تو کفر ہونے کا ڈر ہے، ہاں کہوں گا تو جھوٹ ہونے کا ڈر لگتا ہے، اس لیے چپ رہتا ہوں۔
اور دعا کرتا ہوں اللہ اس عشق کی خیرات دے دے، قطرہ دے دے۔ توجہ کریں، عشق ہے یا نہیں، پہچان کیا؟ جب عشق رسول دل میں آتا ہے نا، توجہ آپ کی آخری بات، عشق رسول دل میں آتا ہے تو گناہ خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا باطل بھاگ گیا، باطل تو بھاگ گیا۔ گناہ سے بڑھ کے باطل کیا ہے؟ جب حضور دل میں آئے، وہ دل میں سمائے، عشق آ جائے، آدمی خود بخود گناہوں سے دور ہوتا ہے، کسی مقرر کی ضرورت نہیں، کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ عشق آیا، دل بدلا۔ اب اس کے پر دلیل سنیں، بہت خوبصورت دلیل۔ عشق آتا ہے، کیسا دل بدلتے؟ مکے میں ایک جوان تھی، ان کا نام فضالہ تھا۔ یہ جوان بڑا ہسمکھ تھا، فضالہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہسمکھ ہوتے، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ میرے نبی بھی بڑے ہسمکھ تھے۔ حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ آقا تو صحابہ سے بھی مذاق کرتے تھے، یہ منہ لٹکا کے بیٹھنے والا تقویٰ بعد میں شروع ہوا ہے، ورنہ میرے آقا سے زیادہ ہسمکھ کوئی نہیں تھا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاگو۔ کبھی کبھی صحابہ سے ایسا مذاق کرتے تھے کہ ایک صحابی کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے سے جا کر کھڑے ہو گئے، بوجھو کون، ہائے ہائے ہائے، اس طرح دل رکھتے تھے، اس طرح لوگوں۔ وہ صحابی کہتے ارے میں کیوں نہ پوچھ پاتا، کیونکہ ان سے زیادہ نرم ہاتھ کسی کے نہیں تھے، ان سے زیادہ مشکبار ہاتھ کسی کے نہیں تھے۔ آقا کے ہاتھ ایسے مشکبار تھے جو صبح مصافحہ کر لیتا، شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی۔ اسی لیے تو جو لڑکے کہتے ہیں غلط فہمی میں کہ نبی ہماری طرح، ان چھوکروں کو میں کہتا ہوں وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ظاہر میں نے کہا تیرے ہاتھ میں بدبو آتی ہے، ان کے ہاتھ میں مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی، اور ایک بار جو صبح کو مصافحہ کر لیتا شام تک کہ اس کا ہاتھ مہکتا رہتا، بلکہ صحابہ کو میرے آقا کو پوچھنا نہیں پڑتا حضور کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر صحابہ جاتے تھے، حضور کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور سنیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والوں، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے پکتے رہے پکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، بات پھنگوارے چھلکنے والے، اللہ اکبر۔ حضور بڑے خوبصورت تھے، تو کہاں نرم ہاتھ، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، ہاں، اور مشک سے زیادہ خوشبودار، اور برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے، تو جو مصافحہ کرتا تھا وہ کرتے ہی رہتے۔ اور آقا کا کرم ایسا تھا کہ جب تک حضور سے کوئی ہاتھ ہٹاتا نہیں، حضور بھی اس کا ہاتھ پہلے خود چھوڑتے نہیں تھے، کہ وہ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، آنے دو یا ڈبو دو تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی، ارے وہی تو ہے، انہی پہ تو ناز ہے کہ کسی جس کو لوگ منہ نہیں لگاتے میرے آقا اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ حضرت مرزا عبدالشکور بیگ کا شعر ہے، اللہ حضرت مجاہد ملت اس کو سنہری جالیوں کے پاس پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے وہ انہوں نے بہت اچھا کہا کہتے تھے، اور بہت اچھے انداز میں مرزا صاحب نے کہا، اس مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، بہت اچھا کہا، احمد رضا کا تازہ گلستہ انہوں نے لکھا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جب نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، اور کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل، اور لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔
ہمارے آقا پہ ناز ہے. ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے وہ پوچھنے والے ہیں, بڑے قریب ہیں. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. ہمارے آقا ہمارے لیے کافی ہے. تو عرض کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا کہ میرے آقا کیسا دل جیتے تھے, کیسا خوش کرتے تھے. آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, بوجھو کون. صحابی کہتے میں تو سمجھ گیا ان جیسا کون ہے, لیکن میں پیچھے 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 ہوتا گیا اور میں نے اپنی پیٹھ ان کے سینے سے جا کے لگا دی. اگر میں ابھی کہہ دوں حضور ہے تو ہاتھ چھوڑ دیں گے, آنکھوں سے ہاتھ ہٹ جائے گا. میں لگا دی. کہتے اللہ کی قسم آج بھی ان کے سینے کی ٹھنڈک جو میرے سینے میں آئی ہے ابھی بھی میرا سینہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے. ایسا پیار کرتے تھے آقا. بہرحال فضالہ بڑے ہنسمکھ تھے, مجھے بھی ہنسمکھ لوگ اچھے لگتے ہیں. میں بھی سوچتا ہوں ہنستے ہی رہے, اس لیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. منہ لٹکا کے بیٹھنا تقویٰ نہیں, کیونکہ گردن میں تقویٰ نہیں ہے, تقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ یہ متقی رہے پھر ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, غریب صحابہ جو ظاہری حضور ہم غریب ہیں ہم صدقہ کیسے دیں. توجہ, بہت پیاری سنت بتا رہا ہوں. اصل میں میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جس کا مقصد سنتوں کو زندہ کرنا. ایک سنت بتا رہا ہوں آپ کو. کہا حضور ہم لوگ غریب مفلس ہیں, بظاہر صدقہ کیسے دیں. آقا نے کہا مومنوں کو دیکھ کے مسکرایا کرو. جو کسی ایمان والے کو دیکھ کے مسکراتے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک بات اور بتاؤں اور پیاری, الامن والعلم میں امام احمد رضا نے اس حدیث کو لکھا. توجہ, حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. جب کوئی مومن کسی مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ اس سے فرشتے پیدا کرتا ہے, اور وہ فرشتے قیامت تک دونوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. مسلمانوں کو دیکھ کے منہ مت ٹیڑھے کیا کرو, مسکرایا. ابھی حضرت بہت دل سوزے سے کہہ رہے تھے متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ. ایک بات کہتا ہوں, عشق ہے نا حضور سے, اتنا سوچو کہ میں اس سے لڑوں گا. توجہ, میں اس سے لڑوں گا. یہ کون ہے؟ حضور کا امتی. لڑوں گا اس سے, دل کس کا دکھے گا؟ بولے کس کا دکھے گا؟ بہت مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے اور آپس میں لڑتے ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کسی مومن کو بے وقوف بھی مت کہو, بے وقوف کہنا حرام ہے. ماں بہن کی گالیاں دینے والوں ایک دوسرے کو کس مسلک میں عمل کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مومن کو بے وقوف کہنا, مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے. اور مسلمان ہماری اصطلاح میں وہی ہے, ہم سام الحرمین والے لوگ ہیں. ہاں, مسلمان کو بے وقوف کہنا کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کے یہاں کوئی للو پپو لوگ تو بیٹھتے نہیں تھے نا کہ جی حضور بہت صحیح کہا آپ نے, ایسا تو نہیں. وہاں علماء بیٹھ, صدر الشریعہ جیسا, شیر پیش سنت جیسا, علامہ ظفر الدین بہاری جیسا, محدث اعظم کچھوچوی جیسا, علامہ عبدالعلی میٹھی صدیقی جیسا, ایسے لوگ بیٹھے. کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھو یہی علمی دیانت کا تقاضا ہے. ورنہ مرغی بھی انڈا دیتی ہے جی حضور, سبحان اللہ, مرغا بھی دیتا ہے جی حضور. یہ نہیں. اتنے بڑے مفتی مجدد نے کہا مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے. شاگردوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ بے وقوف ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک چھوٹا سا جملہ بے وقوف, اور اس کے حرام کیسے ہوا؟ لیکن وہ اعلیٰ حضرت تھے, میاں اعلیٰ حضرت. ہاں, کیا کہا؟ بغیر دلیل کوئی بات نہیں کرتے تھے. کیا فرمایا؟ ہاں حرام ہے. کیسے؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی. جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی. تو بولو حضور کو تکلیف پہنچانا حرام ہے کہ نہیں؟ بالکل. جب تم مسلمان کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا. جب مسلمان کا دل دکھے گا تو رسول اللہ کا دل دکھے گا. تو نبی کا دل دکھانا حرام ہوا کہ نہیں؟ جو امام احمد رضا مسلمان کو بے وقوف کہنے سے منع کرے, اب آپ اس پہ مقدمہ کر رہے ہو. اور سنی ہے, ہم عاشق رسول ہیں, میلاد پہ ہم کچڑا بناتے ہیں اور یہ وہ کھیر بناتے ہیں, بانٹتے, کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں اور حضور کا دل دکھاتے ہیں. ارے تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی کچھ بھی کر لے, یہ سوچو کیا میں نے اس کو معاف کیا؟ کیوں؟ میرے آقا کا امتی ہے.
اس کا برا بھی یہ مت بولا کرو جب تجھے قیامت میں دیکھ لوں گا. ارے چھوڑو نے، اس کا منہ کیا دیکھیں گے قیامت میں؟ قیامت میں تو ان کو بھی دیکھنے سے فرصت نہیں ملے گی. ان کو دیکھنے سے فرصت ہوگی تو ان کو دیکھیں گے نا. مت بولا کرو قیامت، ان کو کیا دیکھو گے، چھوڑو ان کو. قیامت میں تو ان کو دیکھیں گے نا. اور کیسے دیکھیں گے؟ بیدم شاہ بڑی دمدار بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا. میری طرف دیکھ لیں، تقریر دیکھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، دیکھ لیں. بیدم شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عجب تماشا ہو. تماشا کہتے ہیں دیکھنے کی چیز کو. کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو میں رسول سب ہو پیش خدا. تو انہیں دیکھیں گے کہ ان کو دیکھو گے. چھوڑو کسی سے نہیں قیامت، ہم جاؤ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. کیوں؟ محبوب کے امتی ہو اس لیے آپ کو معاف کرتے. اور آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. مل جاؤ، نہ سلسلوں کے نام پہ لڑو، نہ برادریوں کے نام پہ لڑو، نہ محلے کے نام پہ لڑو. ہم سب نبی کے امتی ہیں. متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ. ہماری برادری رسول اللہ کی غلامی ہے، ہمارا سلسلہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے. تو کیا کہنے چلا تھا؟ فضال بڑے ہنسمکھ تھے، ہنسی مذاق عادت تھی. ایک لڑکی سے ان کا دل لگ گیا. فضال سن بات ختم ہوتی ہے. دل وہ کعبے کا طواف کرنے جاتے تھے تو لڑکی کے پاس بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے. آتے تھے تو بھی بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے. ایک دن اس لڑکی سے بڑی خوبصورت تھی، ہنسی مذاق کرنے چلے گئے. ہنسی مذاق سے اٹھے، کعبے کا طواف کیا، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ بھی کعبے کا طواف کرتے تھے. ایمان نہیں لاتے تھے پھر بھی طواف کرتے، وہ بھی کعبے کی عزت کرتے تھے. حج بھی کرتے تھے اس دور میں کافر. تو بہرحال تو کعبے کا طواف کرنے چلے گئے فضالہ. تو وہاں کیا دیکھا؟ ایک بندہ کعبے کا طواف کر گئے اور وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن والا، بڑا جمال والا. ارے کون اتنا خوبصورت ہے؟ پہلے بھی دیکھا تھا لیکن جب وہ دکھانے پر آ جائیں تو بات الگ ہوتی ہے. ہاں ان کے کسی کے دیکھنے کی نہیں، ان کے دکھانے کی بات ہے. ہاں ورنہ دیکھنے کی بات ہوتی تو ابو جہل بھی مسلمان ہو گیا ہوتا. ہاں وہ دکھاتے ہیں اور آج بھی دکھا رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہانی ہے. بات یہ بہرحال فضالہ کون ہے آپ؟ میں ہی تو محمد ہوں. فضالہ ساتھ ساتھ چلنے لگا. پتہ ہے اس کے کمر میں خنجر تھا. سوچا اگر میں کعبے میں ان کو مار دوں مکے والے مجھ سے کتنا خوش ہوں گے کہ ان کا شمع نبوت کو گل کر دیا فضالہ. جو کام بڑے بڑوں سے نہیں ہوا اس نے کر دیا اس لڑکے نے. اور ایسے سوچا بس ساتھ ساتھ چلنے لگا. حضور نے مسکرایا، دشمنوں کو ہی مسکرا کے دیکھتے تھے. مسکرایا، فضالہ نام لیا. فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ تو نہیں. اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کو قتل کر دوں کمر کا خنجر نکال کے. فضالہ نے کہا جو میرے کمر کا خنجر بھی جانتا، میرے دل کی بات بھی جانتا، پھر وہ کون ہو سکتا؟ وہ اللہ کا نبی ہو سکتا. قدم پکڑ لی، معاف کر دیجیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دی. مسلمان ہو گئے فضالہ. حضور ایک طواف آپ کے ساتھ کرو. 8 فضالہ حضور کے ساتھ طواف کر لیں. قیامت تک لوگ طواف کریں گے لیکن فضالہ تمہارے طواف کے قربان. ایک طرف کعبہ تھا، پھر کعبے کا کعبہ تھا، اور فضالہ 2 کعبے کا طواف ایک ساتھ کر لیں. حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا. کیا سوچتا ہے؟ کیا کعبے کا طواف کیا، حضور کا ہاتھ لگا، سینے پہ ہاتھ لگا. فضالہ طواف کر کے گئے. اب وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی. کون؟ جس سے دل لگا ہوا تھا. لڑکی جو پیار کرتی تھی اس سے پیار کرتے تھے. جاتے ٹائم بھی وہی رکتے تھے، آتے ٹائم بھی وہی رکتے تھے. وہ انتظار کر رہی تھی طواف کر کے فضالہ آئے گا، بیٹھیں گے، دیوار شکن کہے لگیں گے. جیسے ہی فضالہ وہاں سے گزرے لڑکی کھڑے ہو کے انتظار کر رہی تھی. یہ نظر جھکا کے جانے لگے. کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی تقریر نہیں ہوئی، کوئی خطبہ نہیں ہوا، کچھ نہیں. بس اتنا کلمہ پڑھا، حضور کا عشق دل میں آ گیا.
اتنا ایک دن کا بھی مسلمان نہیں وہ بندہ، ایک دن کا بھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، ابھی کوئی رات بھی نہیں آئی، بس لمحوں میں دل کی دنیا بدل گئی، عشق آ گیا، نظر جھکا کے جانے لگے، لڑکی کھڑے ہو کے فضالہ او فضالہ فضالہ ادھر دیکھ، کوئی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، دل لگی میں کچھ زیادہ کہہ گئی، جو ہوا معاف کر دے میری جان، لیکن میری طرف دیکھ تو صحیح۔ فضالہ نے نظر نیچی کر کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا، اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک وہ دل میں نہیں بسا تھا، ہر ایک سے پیار کرتا تھا، خدا کا محبوب دل میں آ گیا ہے، اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ایک دن کا بھی مسلمان ہونے کو شخص کو نہیں گزرا تھا، وہ یوں عشق کرتا ہے کہ سب سے ناجائز رشتے توڑ دیتا ہے۔ آپ تو پیدائشی مسلمان ہو، اگر عشق کے دعوے کے ساتھ کسی اور سے ناجائز آنکھیں لڑا رہے ہو، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کون ہو۔ السلام علیکم۔